السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے انڈسٹریل انجینئرنگ میں مختلف فارمز جو استعمال ہوتے ہیں انڈسٹری میں، ان سے مٹیریل کیسے ایشو کروایا جاتا ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں۔ سٹور کیپنگ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ سٹور کیپنگ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ خام مال، پرزوں، ٹولز، ڈیوائسز، فیکٹری کی باقی مائندہ ضروریات کی سپلائی کو نہایت متوازن انداز سے چلانا کہ پروڈکشن متاثر نہ ہو۔ خریداری کے عمل میں آنے والے بے قاعدگیوں کو دور کرنا، مٹیریل ہینڈلنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی تاخیر یعنی دیر کو ختم کرنا، ڈائریکٹ مٹیریل انڈائریکٹ مٹیریل کی سپلائی کو یقینی بنانا۔ اس کے علاوہ تیل، اسٹیشنری، موبائل، مٹی کا تیل، ان کی ضروریات اور ساز و سامان کو پورا رکھنا۔ پروڈکشن شیڈیول میں دوسری رکاوٹوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی تاخیر کی صورت میں بچنے والے وقت کو قابل استعمال بنانا، زیادہ مقدار میں اکٹھا مٹیریل خریدنے کو ممکن بنانا اور مٹیریل کی قیمت خرید نہایت موزوں حد تک کم کرنا، گاہک کو بروقت سپلائی مہیا کرنے میں آسانیاں پیدا کرنا اور سٹاک میں اضافی مٹیریل کو ذخیرہ کرنا تاکہ مارکیٹ میں مٹیریل کی عدم دستیابی سے پیدا ہونے والی مشکلوں یا دقتوں سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد مختلف فارم استعمال ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے موونگ ریسیونگ سلپ ہوتی ہے۔ موونگ ریسیونگ سلپ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ان فارم کا کہ جب آپ مختلف شعبوں سے کوئی مٹیریل لیتے ہیں تو وہاں سے پوری کوانٹٹی لی جائے، اس کے سامان کو چیک کر کے لیا جائے، ان کی کوالٹی کو چیک کر کے لیا جائے، ان کی ایکسپائری ڈیٹس جو ہیں، سپلائی ڈیٹس ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ مٹیریل ریسیونگ سلپ پہ ریسیو کرنے والے کا مٹیریل ریسیو کرنے والے کا نام ہوتا ہے، پرچیز کرنے والے کا نام ہوتا ہے، ان کے نمبر ہوتے ہیں، ڈیلیوری ڈیٹ ہوتی ہے، کس ڈیٹ کو ڈیلیور کیا گیا اور کس سے خریدا گیا اس کا نام ہوتا ہے، اور اگر کوئی نوٹ وغیرہ ہو اسپیشل تو وہ اس کے اوپر نوٹ کیا جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں ان کی ڈیٹیل ادھر لکھ دی جاتی ہے اور وہ کس گریڈ کی ہیں، کوالٹی ان کی اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، سی گریڈ ہے، اوور آل اس کی کنڈیشن اچھی ہے، بری ہے، نارمل ہے، یہ سارا کچھ لکھ کے نیچے پھر سگنیچر کروا کے اپروو کروا لیے جاتے ہیں، جو بھی ہتھی کا آجر ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایکسیپٹنس اور ریجیکشن رپورٹ۔ اس میں بھی اسی طرح لینے والے کا، مال دینے والے کا اور ریسیو کرنے والے کا نام ہوتا ہے، سگنیچر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فالٹ نکل آئے تو اس کی ڈیٹیل اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ مال ریجیکٹ ہے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو نقص اس میں تو کہہ دیتے ہیں کہ مال ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مٹیریل ریکوزیشن فارم۔ یہ اصل میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، آپ نے سٹور ڈپارٹمنٹ کو، سٹور کو دینا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں فلاں پروڈکٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ آپ نے یہ ایک ڈیمانڈ دینی ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر وہ سامان سٹور جو ہے وہ منگوا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بن کارڈ۔ بن کارڈ چھوٹے کمپوننٹس کا ریکارڈ لکھنے کے لیے، یہ کارڈ جو کنٹینر ہوتا ہے جس میں وہ چھوٹے کمپوننٹ رکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر لگا ہوتا ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے کتنا مٹیریل پہلے اس کنٹینر میں اویلیبل ہے اور کتنا باقی رہ گیا ہے یا کتنا اس میں ایڈ کرنا ہے۔ آخری ہے سٹور لیجر۔ کیا ہے یہ؟ لیجر۔ اس میں سٹور میں آنے والی ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے اور تقریباً ہر طرح کا ریکارڈ ہوتا ہے، پر پی او اس میں سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے، پھر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، پھر پی او نمبر یعنی پرچیز آرڈر نمبر لکھا ہوتا ہے، کوانٹٹی لکھی ہوتی ہے کہ کتنی کوانٹٹی ہے جو چاہیے کوئی پروڈکٹ بنانے کے لیے، اس کے بعد اینڈ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ تک یہ چاہیے۔ اس کے بعد ریسیونگ سیکشن میں جو یہ مٹیریل حاصل کرتا ہے، جب مٹیریل پیچھے سے سپلائی ہو جاتا ہے سٹور میں تو پھر آگے سپلائی کیا جاتا ہے ورکشاپ کو جہاں پہ کوئی پروڈکٹ تیار کرنی ہوتی ہے، تو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایشوڈ میں جس کو مٹیریل ایشو کیا جاتا ہے اس کی ریلیٹڈ ڈیٹیل اور سگنیچر لیے جاتے ہیں، اور آخر میں بیلنس لکھا ہوتا ہے کہ کتنا باقی رہ گیا ہے، کتنا مٹیریل جو ہے وہ ہم نے ایشو کر دیا ہے۔ یہ مختلف
فارمز سے جو سٹورز میں ورکشاپوں میں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا، جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ یہ چیپٹر بھی ختم ہوا، نیکسٹ انشاءاللہ اگلا چیپٹر شروع کریں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔